أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النساء آیت نمبر 25 سے 28۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ دین اسلام دین فطرت ہے اور یہ انسان کی ضروریات، اس کی خواہشات، اس کی مشکلات، ہر چیز کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ایک انسانی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے اس کمزوری کے اندر مناسب رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور وہ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ انسان کی ضرورت ہے اس کی جنسی ضروریات اور خواہشات۔ اللہ رب العزت چونکہ انسان کو خود پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ
انسان کو ہم نے پیدا ہی کمزور کیا ہے. یہ اپنی خواہشات اور بنیادی ضروریات کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں اس کی کیا نیڈس ہیں، کیا اس کی ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، تو ہم نے اس کو اتنا ہی مکلف کیا ہے، اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالا ہے جتنا کہ یہ اٹھا سکتا ہے. اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کی خواہشات، مشکلات، ضروریات، ہر چیز کا پورا خیال رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر احکامات دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے انسان کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے کی شکل میں، کپل پیر کی شکل میں پیدا کیا ہے. انسان کی زندگی تب تک ایک پرسکون اور ایک اطمینان والی زندگی نہیں بن سکتی جب تک اس کی زندگی میں مرد ہے تو بیوی موجود نہ ہو، اور اگر بیوی ہے، عورت ہے، تو اس کی زندگی میں مرد موجود نہ ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان نکاح کرنا تو چاہتا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیوی کو لانا اور بسانا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے حالات اور اس کی مالی مشکلات اس کو اجازت نہیں دیتی کہ اس کو کہاں رکھوں گا، کہاں سے کھلاؤں، کہاں سے پلاؤں. ظاہری اسباب نہیں ہیں. ایسے حالات کے اندر اگرچہ دین اسلام نے، قرآن مجید نے تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر جا کر اسے یہ ترغیب تو دی ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر نکاح کرو کسی عورت سے، اللہ پاک تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ ترغیب تو دی ہے. یہ ایک عظمت والا اور بڑا فضیلت والا عمل ہے اگر انسان اس حد تک اللہ پہ توکل کر لے تو. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ایک دوسرا آپشن بھی اس کے سامنے رکھا ہے کہ اگر ظاہری اسباب بھی چونکہ اہم ہوتے ہیں اور ہر شخص ظاہری اسباب کے بغیر یہ سٹیپ نہیں لے سکتا، تو اللہ پاک نے پھر انسان کو ایک دوسرا آپشن بھی دے دیا کہ چلو اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے نا تو چلو ایک اور آپشن ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرتے وقت یہ خیال کرو، یہ یقین پیدا کرو کہ میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ یقین نہیں پیدا کر سکتے، یہ اعلیٰ درجہ ہے یقین کا، تو پھر کم از کم یہ یقین ہی پیدا کر لو کہ اللہ پاک تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ استطاعت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، میرے لیے مشکلات ہوں گی اور تم یہ سٹیپ نہیں لے سکتے کہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرو، تو اللہ پاک تمہیں ایک اور بھی اجازت دیتا ہے. صرف اور صرف پاک دامنی کو اختیار کرنے کی خاطر اللہ پاک اپنے قوانین کے اندر تمہارے لیے کچھ نرمیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزاد مومن عورت، اگر آزاد مومنہ عورت نہیں ملتی نکاح کے لیے، تو چلو پھر تم ایمان والی پاک دامن لونڈی کے ساتھ ہی نکاح کر لو تاکہ تم کسی طرح پاک دامن رہو. کیونکہ جو آزاد عورت ہوگی اس کے اخراجات، اس کے نخرے، اس کے مطالبات، ہر چیز وہ زیادہ ہوگی، اور اس کی نسبت اگر ایک لونڈی ہے تو اس کے اخراجات، اس کے مطالبات، اس کے معاملات سارے نسبتاً کم ہوں گے، آسان ہوں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ چلو یہ آپشن اگر تم نے اختیار کرنا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میرے لیے صبر مشکل ہے اور ضبط مشکل ہے، کنٹرول مشکل ہے،
اگرچہ یہاں شریعت نے روزے رکھنے کا بھی آپشن دیا ہے۔ اے جوانوں کی جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے نکاح ضرور کرے، اور فرمایا کہ اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر تم نفلی روزے کثرت سے رکھو، اس سے بھی تمہیں ضبط حاصل ہوگا، صبر حاصل ہوگا، کنٹرول حاصل ہوگا، کیونکہ روزے رکھنے سے تمہاری خواہشات نفس کمزور پڑ جائیں گی، اور جو برائیوں کے خلاف ایک قوت امیونٹی تمہیں چاہیے تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، وہ بڑھ جائے گی روزوں سے، اور خواہشات نفس وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ تو تمہارے لیے سروائیو کرنا، پاک دامنی کی زندگی کو قائم رکھنا، زنا اور بدکاری سے بچنا، یہ آسان اور ممکن ہو جائے گا۔ تو اسلام نے یہاں بھی یہ کہا کہ تم ایک لونڈی کے ساتھ ہی نکاح کر لو تاکہ کسی طرح پاک دامن رہ کے زندگی گزار سکو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اللہ پاک نے اس حوالے سے کیا کیا احکامات بیان کیے ہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ، الگ الگ پڑھیں گے تو وَمَن اور جو، اور آگے ملا کے پڑھیں گے تو وَمَن لَّم، وَمَن لَّم، وَمَن لَّم، اور جو کوئی نہ یستطع، طاقت رکھے، استطاعت طاقت کیپیسٹی، یستطع استطاعت رکھے، طاقت رکھے، منکم تم میں سے، طولاً غنا کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، طولاً کا معنی بھی ویسے استطاعت ہی ہے، طول یہ طول سے نکلا ہے جسے لمبائی نہیں کہتے، تو یہ اسی سے نکلا ہے، یعنی اس کے وسائل اتنے لمبے نہیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے وسائل کی طاقت نہ رکھتا ہو، طولاً کا معنی وسائل بھی کر سکتے ہیں، سورسز، اور مال بھی کر سکتے ہیں، اور جو تم میں سے مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے، وسائل کے اعتبار سے طاقت نہ رکھتا ہو، این، الگ پڑھیں گے تو ان، ملا کے پڑھیں گے تو این کہ این ینکحا، کہ وہ نکاح کرے، المحصناتی، آزاد عورتوں سے۔ المحصنات کا معنی پاک دامن بھی اور آزاد بھی، لیکن یہاں اس کا معنی، پچھلی آیت میں اس کا معنی پاک دامن اور یہاں اس کا معنی آزاد۔ اور جو کوئی تم میں سے مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ وہ نکاح کرے المحصناتی، آزاد عورتوں سے، المؤمناتی، مومن، آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فاتو من، میں سے، تو کن میں سے انتخاب کر لے، کن سے نکاح کر لے، ما، جن کے مالکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں، سادہ ترجمہ، تو لونڈیوں سے، من فتیاتکم، تمہاری بچیوں میں سے، لڑکیوں میں سے، اور فتیات کا معنی بھی لونڈیاں کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس کا معنی لونڈیاں کریں تو پھر پیچھے والے کا ترجمہ ہم کر لیں گے، تو ان میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، فتیات لونڈیاں، کم تمہاری، المؤمنات ایمان والی، تمہاری مومن لونڈیوں سے۔ اب آگے بات خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ ان سے نکاح کر لے، کیونکہ پہلی قسم آغاز میں ذکر کر دیا نا کہ جو
تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ ان میں سے جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ ان مومن لونڈیوں میں سے کسی کا انتخاب کر لے یا کسی سے نکاح کر لے۔ تمہاری مومن لونڈیوں سے مراد یہ جو شخص نکاح کر رہا ہے نا وہ اس کی مملوکہ نہیں ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تمہاری سے مراد کہ تمہارے کسی ایمان والے ساتھی کی ملکیت میں ہے تو وہ سمجھو کہ تمہاری مسلمانوں کی ہوئی نا۔ تو تم کیا کرو، اب یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب لونڈیاں آتی ہیں تو وہ جو مسلمانوں کا سربراہ ہے، حاکم ہے، امیر المومنین، خلیفہ ہے، وہ ان لونڈیوں کو مال غنیمت کی طرح تقسیم کرے گا۔ جو جس کے حصے میں آ جائے، تفصیل میں پہلے عرض کر چکا کہ وہ اس کے حقوق کا پورا لحاظ رکھے گا، نان و نفقہ، اس کی ڈیزائرز، اس کی خواہشات، ضروریات جو بھی ہیں وہ کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اب اگر وہ لونڈی جو ہے وہ ایمان لے آتی ہے، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا، مسلمان بھی ہو جاتی تھیں لونڈیاں جب مسلمانوں کے پاس رہتی، ان کے اخلاق سے، کردار سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو جاتی۔ تو اب تم نے، اب یہ جو مالک ہے لونڈی کا، اس کے لیے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے اس مالک کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو جہاد کیا وہی اس نکاح کا متبادل ہے، لونڈی ہونا ہی نکاح ہے، نکاح کا متبادل ہے۔ ہاں اگر اس سے نکاح ہی کرنا چاہتا ہے وہ لونڈی سے اس کا مالک، تو پھر اس کو آزاد کرے، پہلے آزاد کر کے تو اس کے بعد اس سے نکاح کر لے۔ آزاد عورت بن گئی، اب اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 لونڈیاں ہیں، 3 لونڈیاں ہیں، اور ایک اور شخص ہے اس کے پاس تو کوئی لونڈی نہیں ہے، وہ کسی لونڈی کا مالک نہیں ہے۔ اب جس کے پاس کوئی لونڈی نہیں ہے، جس کے حصے میں کوئی لونڈی نہیں ہے، اب وہ شخص اس شخص سے رابطہ کرے جس کے پاس لونڈی ہے، ایمان والی مسلمان لونڈی، اس سے کہے کہ بھائی آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کی 2 لونڈیاں ہیں، 3 کنیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے میں نکاح کر لوں، جیسے رشتہ طلب کیا جاتا ایسے ہی اس سے کہے، اور اگر وہ اجازت دے دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ولی ہے، وہ جو مالک ہے اس کی اجازت سے ہی لونڈی نکاح کر سکتی، حتیٰ کہ جو غلام ہے نا، غلام مرد، وہ بھی اپنے مالک کی اجازت سے نکاح کرے گا۔ آزاد مرد کو تو اجازت نہیں نہ ہوتی ولی کی، مرد کو اجازت نہیں ہوتی ولی کی اجازت، عورت کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ولی کی اجازت سے نکاح کرے، لیکن غلام کو بہرحال مالک کی اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ تو لونڈی کو بھی اجازت کی ضرورت ہوگی، اجازت لے کے وہ دوسرا شخص نکاح کرے گا، وہ بغیر نکاح کے اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، تمہاری مومن لونڈیوں سے ان سے نکاح کر لے۔ واللہ، اور رہی بات کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ صحیح مومن تو ہم ہیں نا، یہ تو کافروں کی عورت ہے، تو یہ تو بعد میں مسلمان ہوئی ہے، پتہ نہیں کس طرح کی مسلمان ہے، پتہ نہیں اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، کوئی اس طرح کا کسی کو وسوسہ آئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے یہ، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے بازربی کو